السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ UAE، پاکستان اور دنیا بھر کے ممالک کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ متحدہ عرب امارات میں یومیہ کرونا کیسز کی گنتی مزید کم ہو گئی۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد صرف 7314 رہ گئی۔ اتوار کے روز متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت نے کرونا وائرس کے 211 نئے کیسز رپورٹ کیے ہیں، جبکہ 351 مریض صحت یاب بھی ہو گئے ہیں۔ مملکت میں کرونا سے ایک اور مریض جاں بحق بھی ہو گیا ہے۔ وزارت نے مزید بتایا کہ گزشتہ روز تقریباً 47,000 نئے کرونا ٹیسٹ کیے گئے تھے، جن میں سے صرف 211 مثبت آئے ہیں۔ دبئی میں خوفناک ٹریفک حادثے کے نتیجے میں متعدد افراد جاں بحق ہو گئے۔ حادثے میں 11 افراد زخمی بھی ہوئے۔ النہدہ پل کی تیسری لین پر ٹرک ڈرائیور اپنا ٹرک آگے کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بس ٹکرا گئی۔ ٹریفک پیٹرول نے جائے وقوع پر پہنچ کر زخمیوں کو راشد ہاسپٹل منتقل کرنے میں مدد فراہم کی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وبا کی وجہ سے اسکول ٹرانسپورٹ کا کاروبار بھی بحران کا شکار ہو گیا۔ تجزیہ کاروں کا حکومت کو صنعت کی مدد اور تنظیم نو کا مشورہ۔ انڈسٹری کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اسکول ٹرانسپورٹ کمپنیاں ایک نازک مرحلے سے گزر رہی ہیں، اور اگر حکومت نے بیل آؤٹ پیکج کے ذریعے ان کی مدد نہ کی تو اسکول ٹرانسپورٹ انڈسٹری کو غیر یقینی مستقبل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خدشہ ہے کہ اگر نئے تعلیمی سال میں اس انڈسٹری کے لیے اقدامات نہ کیے گئے تو یہ صنعت ایک گہرے بحران میں گر سکتی ہے۔ اسکول ٹرانسپورٹ سروسز فراہم کرنے والی زیادہ تر کمپنیاں اسکول ٹرانسپورٹ سروسز، STS، پیس ایجوکیشن گروپ اور گلف پینسل ٹرانسپورٹ GPT نے ٹرانسپورٹ فیسوں کو ختم کر کے والدین کے لیے ایک بڑے ریلیف کا اعلان کیا ہے تاکہ ان کی مالی پریشانیوں کو کم کیا جا سکے، لیکن یہ کمپنیاں خود مالی بحران کا شکار ہو رہی ہیں۔ شارجہ میں اشتہارات کے ذریعے کاروبار کی مشہوری کرنے والے 25 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے گزشتہ 2 ماہ کے دوران شارجہ میں غیر قانونی کاروبار کرنے کے الزام میں مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے 25 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ملزمان غیر قانونی سرگرمیاں انجام دے رہے تھے، جن میں رہائشی دروازوں پر اشتہاروں کی پوسٹنگ اور کاروں پر پروموشنل کارڈز چھوڑنا شامل تھا۔ رہائشیوں کی جانب سے اشتہارات کی تقسیم کے بارے میں پولیس کو متعدد شکایات موصول ہوئی تھیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ایسی مشکوک سرگرمیاں کرنے والے افراد سے متعلق پولیس کو فوری طور پر 800151 پر اطلاع دیں۔ راس الخیمہ میں قربانی کے لیے آن لائن جانوروں کی خریداری کرنے والوں کو خبردار کیا گیا ہے۔ راس الخیمہ بلدیہ نے آن لائن قربانی کے جانور خریدنے سے متعلق انتباہ جاری کیا ہے۔ RAC بلدیہ کے ڈائریکٹر جنرل مطر بن شیخر الزبی نے کہا ہے کہ ڈیلر اور کسٹمر کی ملاقات کے بغیر آن لائن جانور خریدنا خطرناک ہے۔ ضروری نہیں کہ جانور تصویر میں جیسا نظر آ رہا ہے حقیقت میں بھی ویسا ہی ہو۔ خریداروں کو مویشیوں کو ذاتی طور پر جا کر چیک کرنا چاہیے تاکہ وہ اس بات کا یقین کر لیں کہ یہ جانور صحت مند اور ٹھیک ہے۔ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں کامیابی کے بعد شارجہ کے سرکاری دفاتر آج سے 100% ملازمین کے ساتھ کام شروع کریں گے۔ سرکاری دفاتر میں معاشرتی دوری اور صحت سے متعلق حفاظتی اقدامات پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی کی دانشمندانہ ہدایت پر کیا گیا۔ شارجہ ہیومن ریسورس ڈائریکٹوریٹ کے چیئرمین نے ملازمین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے حفاظتی قواعد و ضوابط کی تعمیل کرتے ہوئے صحت کے تمام ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور ملازمین کے مابین معاشرتی فاصلے کے اصولوں کی تعمیل کی اہمیت پر زور دیا۔ سعودی بندرگاہ پر پھنسے 100 سے زائد ملازمین شارجہ میں گھروں کو واپس پہنچ گئے۔ 3 ماہ سے پھنسے تمام ملازمین کو سعودی بندرگاہ سے گھروں کی طرف روانہ کیا گیا۔ ملازمین سعودیہ میں ایک پروجیکٹ کے لیے گئے تھے۔ ملازمین کو اپریل میں شارجہ واپس آنا تھا، لیکن کرونا وائرس کے وبائی امراض کے تحت سفر معطلی کے باعث وہ 3 ماہ تک پھنسے رہے۔ کمپنی اوشن آئل فیلڈ نے واپسی تک ٹیم کے تمام ممبرز کے لیے رہائش، خوراک اور طبی امداد کا انتظام کیا۔ ملازمین نے گھروں کی واپسی پر خوشی کا اظہار کیا۔ متحدہ عرب امارات کے رہائشی جلد ہی کورونا ویکسین کے ٹرائل کے لیے رضاکارانہ خدمت پیش کر سکیں گے۔
امارات کے تمام شہری اور باشندے جو ویکسین کی کلینکل ٹرائلز کے فیز 3 کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کرنا چاہتے ہیں، ان کی رجسٹریشن کھولنے کے لیے کوآرڈینیشن جاری ہے۔ میڈیا آفس کے مطابق رضاکاروں کو قبول کرنے کے لیے جگہوں کی تفصیلات ابوظہبی کی وزارت صحت اور محکمہ صحت جلد شائع کریں گے۔ جو افراد خود کو ٹرائلز کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں، ان کو ان معیارات کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، جس میں اچھی صحت، کورونا سے متاثر نہ ہونا اور دائمی بیماریوں میں مبتلا نہ ہونا شامل ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔